أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی پیش کر رہے ہیں. جو کتاب ہم آپ کی خدمت میں پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے رہبران معصوم علیہ الصلاۃ والسلام. گفتگو ہماری اس سلسلے میں یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے عقد کا پیغام اپنی سہیلی جناب نفیسہ کے ہاتھوں پہنچایا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ پیغام یقیناً حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف سے واقعی طور پر ہے، تو آپ نے اس راز سے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو باخبر کیا. یہاں تک کہ تمام ارکان شادی کے طے ہو گئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی خانہ آبادی کے مکمل رسومات انجام دیے جا چکے. یہاں تک گفتگو تمام ہو چکی تھی اور گفتگو پیج نمبر 27 تک پہنچ چکی تھی. آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں پیج نمبر 28 سے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں اور اس کا فلسفہ. حقیقت پسند اور منصف مزاج مصنفین مسلمان اور عیسائی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی شادیاں جنسی خواہش کی بنا پر نہ تھیں، کیونکہ 25 سال کی وہ عمر جس میں جنسی تقاضے عروج پر ہوتے ہیں، اس عمر میں پیغمبر اسلام نے صرف جناب خدیجہ سے شادی کی جن کی عمر 40 سال تھی. پیغمبر اسلام نے زندگی کی تقریباً 25 سال جناب خدیجہ کے ساتھ گزارے، جبکہ عرب کی دوشیزائیں آپ سے شادی کرنے پر فخر محسوس کرتی تھیں، مگر پیغمبر اسلام نے کسی ایک سے بھی شادی نہیں کی. اعتراض کرنے والوں کی حقیقت. اگر اعتراض کرنے والوں سے دریافت کیا جائے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی جوانی تو ایک سن رسیدہ کے ساتھ گزار دی اور اس عمر میں کوئی اور شادی نہیں کی، لیکن اپنی عمر کے آخری 10 سال میں جبکہ بڑھاپا ہے اور اسلام کے داخلی اور خارجی مسائل نے پیغمبر اسلام کو اپنی طرف بالکل مشغول کر رکھا ہے، اس 10 سال میں پیغمبر اسلام نے متعدد شادیاں یعنی کئی شادیاں کیوں کی ہیں؟ مختلف المزاج اور متضاد اخلاق کی عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا کیا عیش و طروب کی دلیل ہے؟ اور وہ شخص جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اس کا ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی بسر کرنا جو آداب و اطوار سے بھی بخوبی واقف نہیں ہے، کیا کوئی آسان کام ہے؟
ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس اعتراف کے کہ یہ تمام شادیاں جنسی تسکین کے لیے ہرگز نہیں تھی، اور اس طرح کے جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب تعصب اور عداوت کی بنا پر لگائے گئے ہیں۔ جان پورٹ کا کہنا ہے کہ وہ شخص جو شہوت کا دل دادا ہو اور ایسے ماحول میں جہاں متعدد شادیاں کرنا عام رواج ہو وہ 25 سال تک کوئی دوسری شادی نہ کرے، کیا ایسے شخص کو شہوت پرست کہا جا سکتا ہے؟ حضرت کی ازواج۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد جن عورتوں سے شادی کی ہے ان میں سے بعض یہ ہیں: جناب سودا، جناب عائشہ، جناب حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، زینب بنت جاحش، زینب بنت خزیمہ، میمونہ جویریہ اور صفیہ۔ ان عوامل و اسباب پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن کی بنا پر رسول خدا نے کئی شادیاں یعنی متعدد شادیاں فرمائی ہے۔ رسول خدا کی شادیوں کے چند اسباب ہو سکتے ہیں: جن لوگوں نے عزت و آبرو کے ساتھ خوشحالی کی زندگی بسر کی ہو لیکن ان کے سرپرست کے انتقال کے بعد ان کی عزت اور ان کا ایمان خطرے سے دوچار تھا، ان کے قبیلے والے انہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے اور انکار کرنے کی بنیاد پر مجبور کرتے تھے، جیسے جناب سودا حبشہ کی ہجرت کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ لاوارث ہو گئیں۔ اس وقت جناب خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ رسول خدا نے جناب سودا سے عقد فرمایا۔ خزیمہ کی بیٹی زینب شوہر کے انتقال نے ایک طرف لاوارث بنا دیا اور دوسری طرف فقر و فاقہ نے گھیر لیا، درحالانکہ اتنی زیادہ سخی اور دل والی تھی کہ ام المساکین مسکینوں کی ماں کے لقب سے مشہور تھی۔ رسول خدا نے زینب کی عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر ان سے عقد فرمایا اور رسول خدا کی زندگی ہی میں جناب زینب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ام سلمہ سن رسیدہ اور کچھ یتیم بھی ان کی کفالت میں تھے مگر بہت ہی زیادہ صاحب ایمان تھی، اس بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ عقد فرمایا۔ رسول خدا نے بعض شادیاں جہالت کی رسم و رواج کی عملی مخالفت اور اسلامی قوانین کی عملی وضاحت کی خاطر کی تھی۔ زینب بنت جاحش رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن تھی اور ان کی شادی اپنے منہ بولے فرزند زید بن حارثہ سے کر دی تھی۔ خود شادی جاہلی امتیازات کے خلاف تھی کیونکہ زینب عبد المطلب کی نواسی تھی اور اس معاشرے میں ان کی خاص اہمیت تھی، اور زید ایک غلام تھے جن کو رسول خدا نے آزاد کر دیا تھا۔ زینب ہر وقت اپنی خاندانی وقار اور بزرگی کے گن گایا کرتی تھی، جس کی بنا پر تعلقات کشیدہ ہو گئے اور زندگی تلخ ہو گئی تھی۔ پیغمبر نے بہت سمجھایا مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، آخر کار زید نے طلاق دے دی۔ جب طلاق ہو گئی تو خداوند عالم کے حکم سے پیغمبر اسلام نے ان سے عقد فرمایا تاکہ جہالت میں جو بلا وجہ کی رسم رائج ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ جاہلیت میں منہ بولے فرزند کو حقیقی فرزند تصور کیا جاتا تھا اور جس سے اس کی شادی ہو جاتی تھی پھر وہ منہ بولا باپ اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ بے جا اعتراض۔ اس مسئلے میں بہت سے مصنفین نے کج فکری کا مظاہرہ کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا زینب کے حسن پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ تمام تاریخیں اور عقلی دلائل اس قول کی بےہودگی پر گواہ ہیں۔ اگر حضرت کے خیالات اس طرح کے تھے کہ وہ زینب کے حسن پر فریفتہ ہو جائیں تو رسول خدا نے اس وقت شادی کیوں نہیں کی جب زینب دوشیزہ تھی اور رسول خدا بھی جوان تھے؟ ایسا بھی نہیں کہ رسول خدا کو ان کے حسن کی خبر نہ ہو کیونکہ آپ زینب کے قریبی رشتہ دار تھے۔ رسول خدا نے بعض عقد اسیروں کو آزاد کرنے کے لیے کیے، جیسا کہ جویریہ سے عقد۔ جو جویریہ یہ ایک بڑے قبیلے بنی مستلق سے تعلق رکھتی تھی۔ اس قبیلے کے افراد اسلام سے جنگ ہار گئے اور اسیر ہو گئے۔ قبیلے کا سردار حارث کی بیٹی جویریہ سے پیغمبر اسلام نے عقد فرمایا۔ جس وقت مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ جنگی قیدی اب رسول خدا کے رشتہ دار ہو گئے ہیں تو کافی قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ ابن حشام کے بقول اس شادی کی برکت سے بنی مستلق کے 100 گھرانے آزاد ہو گئے۔
پیغمبر اسلام نے بادشاہیہ بڑے قبیلوں سے تعلقات ان کی تخریبی کوششوں کو روکنے اور داخلی سیاست پر قابو پانے کے لیے کی تھی۔ ام ابیہا ابو سفیان کی بیٹی اس وقت اس خاندان کی فرد ہے جس سے پیغمبر کی جانی دشمنی تھی۔ ان کا شوہر حبشہ میں اسلام سے منحرف ہو کر عیسائی ہو گیا اور انتقال کر گیا، جس کی بنا پر ام حبیبہ کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ خود مسلمان تھی اور ان کا باپ ابو سفیان اسلام کا سخت مخالف تھا۔ اس نے اپنی لڑکی کو پناہ نہ دی، جس سے ام حبیبہ کے حالات اور خراب ہو گئے، لہذا پیغمبر اسلام نے ام حبیبہ کی سرپرستی اور خاندان بنی امیہ کی دشمنی کو کم کرنے کے لیے ان سے شادی کر لی۔ صفیہ قبیلہ بنی نضر کے سردار حائی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ جب یہودی قیدی مسلمانوں میں تقسیم کیے گئے تو پیغمبر اسلام نے صفیہ کی شخصیت کے تحفظ کے لیے ان سے شادی کر لی اور اس طرح بنی اسرائیل کے ایک بڑے قبیلے سے رشتہ قائم ہو گیا۔ میمونہ ایک بڑے قبیلے بنی مخزوم کی فرد تھی جو سن 7 ہجری میں رسول خدا نے ان سے عقد فرمایا۔ ان کے علاوہ پیغمبر کی تمام ازواج بیوہ تھی اور اکثر کی جوانیاں گزر چکی تھی۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام کی تمام شادیاں ایک عظیم مقصد کی خاطر تھی، نہ کہ جنسی خواہشات کی بنیاد پر۔ حضرت کی شخصیت بعثت سے پہلے ماہرین نفسیات اس بات کے معتقد ہیں کہ سماج اور ماحول شخصیت اور افکار کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم آہنگی و ہم رنگی انہیں بھی سماج کے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ اس سلسلے میں بعض ماہرین بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور اس اصول کو ناقابل تردید تسلیم کرتے ہیں اور سماج کی تمام چیزوں کا اسی اصول کے تحت تجزیہ کرتے ہیں۔ بہرحال انسان کی شخصیت اور اس کے افکار پر معاشرے کا ایک اثر ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنا پر تقویٰ، پرہیزگاری اور فضیلتوں کا ماحول بچوں کو متقی، پرہیزگار اور بافضیلت بنائے گا۔ ایک فاسد اور تباہ حال ماحول انسان کو مفسد اور تباہ حال بنائے گا۔ وہ لوگ جو آلودہ اور فاسد ماحول سے اپنے آپ کو جدا رکھتے ہیں وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ اسلام سے پہلے عرب کا ماحول ساری دنیا اور خاص طور پر جزیرۃ العرب جہالت کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا اور عرب کے قبیلے فساد اور خرافات کی آگ میں جل رہے تھے۔ جہالت کے گھن گھور بادلوں نے عربوں کی ساری زندگی کو تیر و تاریک بنا دیا تھا۔ مال اور متاع برباد ہو رہا تھا اور خون ناحق ہر طرف بہہ رہا تھا۔ سب سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات تو یہ تھی کہ بے جان مجسموں کی پرستش ہو رہی تھی۔ توہمات اور طبقاتی اختلاف نے خطرناک شکل اختیار کر لی تھی اور جس کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا وہ انصاف اور قانون تھا۔ سنگ دل سرمایہ دار غریبوں کی محنتوں کا استحصال کر رہے تھے، یتیموں کا خون اور بیواؤں کی کمائی لوٹ رہے تھے اور ہر طرف اپنی بڑائی جتا رہے تھے، خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو ذلیل تصور کر رہے تھے۔ تجارت کا قانون اتنا زیادہ نامناسب تھا کہ شوہر کا قرض بیوی سے وصول کرتے تھے اور نادار اور غریب زوجہ کے قرض کے بارے میں شوہر کو قید کر لیا کرتے تھے۔ علم و کمال حاصل کرنے کے بجائے اپنی کثرت اور بزرگوں کی عزت پر ناز کرتے تھے اور بسا اوقات اپنے قبیلے کی کثرت تعداد ثابت کرنے کے لیے قبرستان میں جا کر قبریں شمار کرتے تھے اور اس طرح اپنی تعداد میں اضافہ کرتے تھے۔ شہوت رانی، شراب خوری اور خوریزی ان کی روز مرہ کی عادت تھی۔ عرب کے مشہور و معروف شاعر امرؤ القیس نے اپنی چچا زاد بہن انیزہ سے عشق و ہوس کی تفصیلی داستان نظم کی ہے جس میں بوس و کنار کے بڑی بے شرمی سے تذکرے ہیں اور یہی وہ قصیدہ ہے جو ان 7 قصائد میں شامل ہے جن کو خانہ کعبہ پر آویزہ کیا گیا تھا اور جنہیں 7 معلقات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
یہ تھی عرب سماج کی اخلاقی اور کرداری حالت۔ اس تاریک اور گھٹا ٹوپ ماحول میں نور اسلام چمکا۔ ظاہر سی بات ہے جو ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود اس سے متاثر نہ ہو بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، وہ یقیناً ایک عظیم شخص اور ملکوتی انسان ہوگا۔ وہی تباہال انسانیت کی ساحل نجات تک رہبری کرے گا۔ انبیاء سماج کے رہبر تھے، پیروکار نہیں۔ سب کے سب بت کدے کی طرف جا رہے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ حرا کی طرف جا رہے تھے، جہاں وہ خداوند عالم کی عظمتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ خداوند عالم کی خاص عنایتوں کی بنا پر آن حضرت نے ابتدا ہی سے اپنا راستہ دوسروں سے الگ معین کر لیا تھا۔ کسی خوف و ہراس و اضطراب کے بغیر وہ معاشرے کی غلط باتوں پر تنقید کرتے تھے اور قوم کی غلط رسم و رواج کے سخت مخالف تھے۔ ایک لہجہ بھی مجسمہ پرستش نہیں کی بلکہ مجسموں کے نام سے سخت بیزار تھے، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ جس وقت آپ 12 سال کے تھے اور بحیرہ راہب نے لات و عزا نامی 2 مجسموں کی قسم دی، اس وقت حضرت کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ انہی 2 چیزوں سے مجھے نفرت اور دشمنی ہے۔ آپ کی پاکیزگی اور عظمتوں کا چرچا ہر ایک زبان پر تھا۔ آپ کی امانتداری کی بنا پر لوگوں نے آپ کو امین کا لقب دیا اور انہی صفات کو دیکھ کر جناب خدیجہ نے تجارت کے لیے اپنا سرمایہ آپ کے سپرد کیا تھا۔ آپ کا اخلاق اور انداز اتنا دل نشیں تھا کہ ہر ایک آپ کا گرویدہ تھا۔ عمار کا بیان ہے کہ بعثت سے پہلے میں اور محمد گلہ بانی کیا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے ان سے کہا کہ آئیے فخ کی چراگاہ کی طرف چلے۔ آپ نے قبول کیا۔ دوسرے دن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے وہاں موجود ہیں، لیکن اپنے گوسفندوں کو نہیں چرا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ گوسفندوں کو چرنے کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، لہذا مجھے اچھا نہیں لگا کہ تمہارے گوسفندوں سے پہلے میں اپنے گوسفندوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دوں۔ اس طرح حضرت ایک دوسرے رستے کی طرف گامزن تھے اور اپنے معاشرے کے عادات و اطوار سے بالکل متنفر تھے اور ایک غیبی طاقت کے زیر سایہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس بنا پر لوگ بے انتہا احترام کرتے اور اپنی مشکلات کا حل دریافت کرتے اور آپ کی رائے کو کافی اہمیت دیتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ گفتگو کا وقت تمام ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر تمام کرتے ہیں اور ہماری گفتگو پیج نمبر 37 یعنی 37 تک پہنچ گئی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔